انڈیا پاکستان کو ہمیشہ ہی سرجیکل اسٹرائک کی دھمکی دیتا ہے، اگرچہ اس کی اس دھمکی کی تکمیل تو کبھی نہیں ہو سکی اور نہ انشاءاللہ ہو سکے گی، لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ، یہ بہت اوفینسو ہوگا، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ ایک مخصوص ٹارگٹ پر مخصوص حملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بھارتیوں کو بہت شوق ہے کہ پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور آج تک کئی دہائیوں سے وہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ وہ پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ بہرحال ان کی یہ خواہش ہی رہے گی، اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ سرجیکل اسٹرائک کا مطلب خصوصی ٹارگٹ پر مخصوص حملے ہیں جو ارد گرد کے علاقوں کو کم نقصان پہنچا کر مکمل جنگ کو اوائڈ کر مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس میں دشمن پر ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ وسیع پیمانے پر جنگ نہیں کی جاتی اور وسیع پیمانے پر بمباری نہیں کی جاتی، صرف مخصوص جگہوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انڈیا کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ پاکستان میں مخصوص علاقوں کو، مخصوص جگہوں کو ٹارگٹ کرے، لیکن اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف آ سکے، اور جب آیا تو باہر سے ہی دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ خواہش اسرائیل نے پیدا کی۔ اسرائیل نے 1981 میں عراق کے ایٹمی پلانٹس کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ سرجیکل اسٹرائک تھی جو خاص مقصد کو لے کر آئیں اور پورا کر کے چلی گئیں۔ امریکہ نے عراق کی جنگ میں بھی ایسی اسٹرائک کی، افغانستان اور سوڈان میں بھی امریکہ نے ٹام اور کروز میزائل پھینکے، اور یہ سرجیکل اسٹرائک ہی تھی۔ اسرائیل کئی بار لیبنان اور شام میں یہ ایسی سرجیکل اسٹرائک کر چکا ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا میں اپنے علاقے خالی کرانے کے لیے سرجیکل اسٹرائکس کی۔ اسی طرح روس بھی کئی جگہوں پر سرجیکل اسٹرائک کر چکا ہے جس سے مخصوص مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے حملے عموماً دفاعی تنصیبات، ایٹمی ری ایکٹرز، ایئر بیسز وغیرہ پر ہوتے ہیں۔ بھارتی پاکستان میں دہشت گردوں کے اڈوں پر ایسے جو ہیں وہ اسٹرائک کرنے کے خواہش مند تھے، حالانکہ ایسے اڈے ہیں ہی نہیں تو وہاں پہ اسٹرائک کیسے ہوگی، اور یہ صرف شعبدہ بازی اور سیاسی جو ہے باتیں وہی ہیں۔ بھارتی دعوے اپنی جگہ پر، پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی فضائیہ کی بری حالت اور پاکستان کی ریڈینیس جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 1981 میں اسرائیل نے عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیا تھا، اور یہ خواہش بھارتی عواموں میں تب سے موجود ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو خاص مخصوص علاقوں میں ٹارگٹ کر سکے۔ بھارتی فضائیہ اور افواج کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اور بھارت اور پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ یہاں پر اسٹرائک کرنا بہت مشکل اور بہت ہی کٹھن کام ہے، اور بھارت کئی مرتبہ سوچے گا کہ وہ اس طرف آئے۔ اسرائیل اور امریکیوں کے پیش نظر عراق اور دیگر نہتے ممالک تھے جن کی فضائیہ بھی کمزور تھی اور جن کی تیاری بھی مکمل نہ تھی۔ اس کمزوری سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور پاکستان نے تو بہرحال انڈیا کو یہ بتا دیا تھا کہ 27 فروری 2019 میں بھی وہ یہ غلطی کر بیٹھا تھا، اور اس کو اچھی طرح یہ سمجھ آ گئی تھی کہ دھند دبا کر بھاگنے سے بہتر ہے کہ نہ ہی آیا جائے۔ میرے ویورز میں بھارتی ویورز بہت زیادہ ہیں، اور وہ میرے پہ بہت زیادہ اس سلسلے میں جو ہے وہ شدید تنقید کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ ان کو ویلکم ہی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ تنقید میرے لیے بڑی اچھی ہے۔ لیکن میں ان کو یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں۔ ہم بھی انڈیا کو کمزور نہیں سمجھتے، اس لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حکومتیں اپنے سیاسی فوائدوں کے لیے برقیں مارتی ہیں، اور برقیں مارنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن برق بھی وہ ماریں جو پوری ہو جائے، اور اپنی عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ملک کی فوج کو دوسری ملک کی فوج کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک دوسرے کی کمزوریوں کا بھی بڑی اچھی طرح علم ہوتا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ہم کیا کس قابل ہیں۔ اسی سوچ کے تحت ساری پلاننگ کی جاتی ہے، اور بھارتی فضائیہ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کو پہلے بھی کیا رسپانس ملتا ہے اور آگے بھی کیا رسپانس مل سکتا ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی جو تیاری ہے اس سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچیں گے، اور چانس لینے سے پہلے ان کے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے تفصیلاً چیک بھی کیے جائیں گے۔ رافیل طیاروں کو شکتیمان بنا کر پیش کرنا بے وقوفی ہے۔ وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور ان کی فضائیہ کی اندر سے کیا حالت ہے، یہ بھارتی فضائیہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ پاک فضائیہ ان کو کیسے جواب دے سکتی ہے اور جواب دیا ہے، یہ بھی ان کے اچھے اندازے میں ہے۔
اب چین پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور شاہین 9 جو مشقیں ہیں وہ جاری ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ بہت مختصر نوٹس میں پاکستان اور چین مل کر تمام سٹرائکس کا جواب بھی دے سکتا ہے اور جوابی سٹرائکس کر بھی سکتا ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیسٹ فائر اور جنگی مشقیں دشمن کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں۔ یہ آپریشنل تیاری کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اسے روٹین نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح شاہین 9 بھی چین کی طرف سے جدید طیارے لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم آ سکتے ہیں، بلکہ چین کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے اور پاکستان نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر وہ آ سکتا ہے تو ہم مل کر آپریشن بھی کر سکتے ہیں اور مل کر آپ کو مار بھی مار سکتے ہیں۔ چین کی طرف سے جدید ترین J-11 J-10C J-8 طیارے پاکستان میں آئے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 50 سے 60 ہے۔ پاکستان کی طرف سے JF-17 تھنڈر، معراج 3 5 اور میرا F-7 PG شریک ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مزیدار حقیقت ہے کہ چین نے اپنے Y-20 ٹرانسپورٹ طیارے بھی بھجوائے ہیں، جو یقیناً لاجسٹک سپورٹ کے لیے ہوں گے، اور انڈیا میں بہرحال اس کو بہت حیرت اور پریشانی سے لیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ایکسرسائز کا علاقہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ ایکسرسائز کا علاقہ ٹھٹا کے قریب واقع بلاری ایئر بیس ہے، جو پاکستان کی جدید ترین ایئر بیس میں سے ایک ہے۔ یہ ایئر بیس پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقے سر کریک کے بالکل قریب ہے، اور سر کریک کے علاقے پر ان کی پروازیں انڈیا کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ دوسری طرف بھارتی فضائیہ اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے۔ طیاروں کی شدید کمی ہے، حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور مورال بہت ڈاؤن ہے۔ انڈین ایئر فورس کو اس وقت طیاروں کی بے انتہا ضرورت ہے، اسی لیے جو طیارے تاجیز انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے اب ان کو مجبوراً انڈکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ نمبر گیم تو پوری کی جا سکے۔ پاکستان کے ساتھ مقابلے میں حالیہ مارچ سے بھی بہت اثر پڑتا ہے، اور کسی فضائیہ کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے یہ واقعات بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بھارت اپنی جو بے وقوفی ہے اس کو چھپانے کے لیے اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو جگہ دے تاکہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہو سکے۔ یہ اسرائیل کی بھی کافی عرصے سے خواہش ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہو اور پاکستان کے بہت اہم جو جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنا سکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسرائیل کو، اسرائیلی پائلٹس کو بھی یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ پاک فضائیہ کو چھیڑنے جا رہے ہیں، اور پاک فضائیہ نے ان کو کئی مرتبہ سٹرائک کیا ہے اور کئی مرتبہ ان کا آمنا سامنا کر کے ان کو بتایا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اس وقت خطے کی صورتحال بہت الارمنگ ہے، اور یہ ساری صورتحال اور یہ ساری تیاریاں، ساری مشقیں بہت ہی جو معنی خیز ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی ملک، خاص طور پر انڈیا، کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے تو اس کا انڈیا اور پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن پورے ایشیا میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔